بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ تراویح کے متعلق بہت سارے لوگ اب تک اس انتظار میں ہیں کہ شاید کچھ موقع مل جائے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی اب تک عافیت تھی، اور ابھی 2 روز سے کورونا وائرس کے مریض ملنے کی وجہ سے مزید سختیاں برتی جائیں گی اور ڈرون وغیرہ سے بھی نگرانی کی جائے گی۔ علماء کرام شہر دھولیا کی ایک کمیٹی، اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے سے بھی آپ حضرات کو اطلاع دی گئی تھی کہ تراویح میں بھی اسی ترتیب پر 4 افراد ہی مسجدوں میں شریک ہوں گے، جس طرح سے 5 وقتہ نمازوں میں 4 افراد شریک ہو رہے ہیں۔ محلے کے دیگر حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے آپ حضرات یہ ضد نہ کریں کہ ہم لوگ بھی مسجدوں میں جا کر تراویح ادا کریں گے۔ مسجدوں میں صرف 4 افراد باقاعدہ مکمل قرآن کریم اگر نظم ہو سکے تو کیا جاوے، ورنہ جن علاقوں میں حفاظ کرام کا نظم مساجد میں نہیں ہو پا رہا ہے، ایسے علاقوں میں علم ترا وغیرہ سے تراویح پڑھی جاوے۔ مساجد کے باہر بھی جہاں پر بھی نمازیں آپ ادا کر رہے ہوں تو خصوصی طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ گھروں پر دیگر افراد کو جمع نہ کریں۔ اپنے ہی گھر کے جو افراد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ تراویح میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن آپ ہی کے گھر کا ہو تو پورا قرآن کریم ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ گھر پر بھی علم طرح سے تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب تک بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت مل چکی ہیں کہ گھروں پر بھی قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اب چونکہ ڈرون سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور دیگر ذرائع سے بھی تحقیقات ہوں گی، اس لیے اب کوئی غلطی نہ کریں اور گھروں پر بھی 4-5 ہی افراد باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے چھتوں پر بھی کوئی نماز یا تراویح وغیرہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں عموماً عصر کے بعد افطاری کے لیے مسلم علاقوں میں چوک چوراہوں میں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سختی کی جائے گی، اس لیے عصر کے بعد بھی آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ افطاری کا سامان لینے میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں، ایک جگہ بھیڑ جمع نہ ہو، اور ہو سکے تو دن میں کسی اور موقع پر افطاری کی تیاری کر لیں۔ عصر کے بعد کا قیمتی وقت دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے تراویح کے بعد بھی رات میں تفریح کے لیے گھومنا بیٹھنا، چوک چوراہوں پر نکلنا، اس سے بھی آپ حضرات احتیاط کریں۔ اب تک آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کی جا رہی تھی، لیکن اب آپ حضرات کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے اب بے احتیاطیاں اور غلطیاں بند کیجیے۔ ہماری معمولی غلطیاں اور بے احتیاطیاں پورے مسلم معاشرے اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ایک ایک لمحے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ جن احتیاطی اقدام کے متعلق آپ حضرات کو متنبہ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں پر آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔